سورت یاسین یہ سورت مکی ہے، اس کی 83 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 36 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 41 نمبر سورت ہے۔ اور اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام یاسین ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ لفظ یا یہ حروف صرف یہیں آتے ہیں اسی سورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور جو اس کتاب کو پڑھتا ہے حکمت پاتا ہے۔ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والے کا نازل کرتا ہے، اس کی رحمت کا مظہر ہے، لہذا صاحب حکمت وہ ہے جو اس قرآن کو وقت دے، اس سے فائدہ اٹھائے، جو اللہ کی رحمت پانے کا ارادہ رکھتا ہو، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کریں جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، لہذا یہ غافل ہیں۔ غفلت دل کی بیماری ہے جو انسان کو بے حس کر دیتی ہے، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کی شناخت معدوم ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے، انسان شعور سے، چیزوں کو سمجھنے سے بہت دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے نقصان اور کتنے بڑے خسارے میں ہے۔ تو قرآن انسان کو اس کیفیت سے باہر نکالتا ہے۔ بے شک ان کے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو یہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، بس یہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ بھلائی کی طرف ہدایت نہیں پاتے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس کے گلے میں طوق پڑا ہوا ہو، لہذا وہ اس کی وجہ سے اپنی گردن کو ہلا نہیں سکتا، وہ جھکا نہیں سکتا، یعنی خاص طور پر جھکا نہیں سکتا، لہذا وہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل۔ اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا، بس یہ دیکھ نہیں پاتے، اور خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک آپ تو اسے ہی خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، پس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو نصیحت میں فائدہ سمجھتا ہے اور اس کو فالو کرنا چاہتا ہے، اور
بن دیکھے رب سے ڈرتا بھی ہے، یعنی رب پر ایمان رکھتا ہے، اسی لیے اسے ڈرتا ہے. تو جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں پھر اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے، اجر کریم کی بشارت ہے. اصل میں یہ جو غائبانہ طور پر رب سے ڈرتا ہے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ انسان عام طور پر گناہ چھپ کے کرتا ہے، خلوت میں کرتا ہے. تو جو اپنی خلوت میں رب سے ڈرتا ہے وہی اصل نیک انسان ہوتا ہے. یعنی خلوت کی عبادت بھی پسندیدہ ہے اور خلوت کے گناہوں کو چھوڑنا بھی پسندیدہ ہے. انسان اصل میں تو وہ ہے جو وہ تنہائی کے وقت ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے تو بعض اوقات بنتا رہتا ہے، ہوتا کچھ اور بن کے دکھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف آپ کے ظاہر کو یا پبلک لائف کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب اپنے رب کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے. یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، لہذا جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے جو آگے تو ان کو ملے گا، لیکن پیچھے بھی وہ اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں ان اعمال کے. لہذا ان کے آثار کے مطابق جو کچھ دنیا میں ہوگا وہ یا انسان کے حق میں جائے گا یا خلاف جائے گا. تو وہ شخص خوش قسمت ہے، کامیاب ہے، جسے اللہ نے بھلائی کی توفیق دی. وہ موت تک اس بھلائی پہ قائم رہا اور اس بھلائی اور خیر کا اثر اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہا. ہمارے اعمال صرف وہ نہیں جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں، صرف وہ نہیں لکھا جا رہا جو ہم آج کر رہے ہیں، وہ بھی لکھا جائے گا جو ہمارے بعد ہمیں دیکھ کر انسپائر ہو کر اور لوگ کریں گے اور جو ماحول پر اثر پڑے گا. تو اس لیے انسان کو خلوت کی بھی فکر کرنی چاہیے اور پبلک لائف کی بھی، کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، وہ سیدھی طرف جا رہے ہیں یا بھٹک رہے ہیں. کیا ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے کا سبب ہے یا بھٹکانے کا؟ اور یہاں ایک بڑی اہم بات یاد رکھیے کہ انسان کا ایک عمل وہ ہے جو وہ خود کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو اس کے کہنے پر کوئی اور کرتا ہے. مثلاً آپ خود یہاں آتے ہیں، اچھی بات ہے، نیکی کماتے ہیں، لیکن اگر اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے آتے ہیں یا کسی اور کو بھی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ آئے نہ آئے، تو وہ آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا اگر وہ آ جائے گا تو. اور ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا، لیکن کوشش تو ہمارا فرض بنتا ہے. تو اس لیے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آج ہم کچھ کام کریں اور ہماری مہلت تھوڑی ہو، لیکن ہمیں دیکھ کر کچھ ایسے نوجوان کام کرنا شروع کر دیں جو سال ہر سال تک جیتے رہیں بعد میں اور وہ صدقہ جاریہ بنے. تو اس لیے انسان کو اپنے انجام کے بارے میں حریص ہونا چاہیے اور ہر طرح کی نیکیوں کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی ایک مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے. بستی کے نام کا تعین نہیں، اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور نام بتا دیتے. کسی بھی واقعے کا اصل مقصد اس سے سبق حاصل کرنا ہے اور جو پیغام اس میں دیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا ہے. جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت بخشی تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. انسان کو دین کے کام کے لیے تقویت چاہیے ہوتی ہے، قوت چاہیے ہوتی ہے. کسی انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، صبر ہو، حوصلہ ہو، اکیلے انسان ان تمام چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس راستے کی مشکلات ہوتی ہیں. اس لیے اس کام کو مل جل کر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم محض جھوٹ بولتے ہو. ہر دور کے منکرین کی حالت آپس میں ملتی جلتی ہے کہ وہ حق کا پیغام پہنچانے والوں کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں. یعنی جتنی شدت سے رسولوں کا انکار کیا گیا اتنی تاکید کے ساتھ انہوں نے بات کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا حوصلہ کتنا بڑا تھا کہ بستی والوں نے انہیں صاف جھوٹا کہا لیکن ان کا دل نہیں ٹوٹا، وہ رونے نہیں بیٹھ گئے، وہ ناراض نہیں ہو گئے، بلکہ قسم کھا کر انہیں اپنی رسالت کا یقین دلایا. اور ہمارے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے. انہوں نے کہا بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے ضرور تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. نصیحت پر غور کرنے کی بجائے ضد کی بنا پر مزید انکار اور مزید الزامات، منحوس سمجھتے ہیں اور تھریٹس، سنگسار کر دیں گے اور پھر بہت بڑا عذاب تم پہ لے آئیں گے. انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، بس اتنی بات کی جتنی ضرورت تھی.
کیا اس لیے کہ تم نصیحت کیے گئے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ نحوست کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہوتی، نحوست کے بیرونی عوامل نہیں ہوتے، نحوست انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی رسولوں کی وجہ سے انہیں مشکلات نہیں پیش آ رہی تھی، بلکہ ان کے اپنے اعمال تھے جن کی وجہ سے ان پر مشکلات آ رہی تھی۔ اصل بات یہ کہ بیمار سوچ جو ہوتی ہے نا، یہ بدترین بیماری ہوتی ہے کہ انسان کسی انسان کو، کسی واقعے کو، کسی معاملے کو صحیح رخ سے نہ دیکھے اور اپنی منفی سوچ کے ساتھ چیز کو کچھ سے کچھ بنا دے۔ تو بعض اوقات انسان خود بیمار ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی بیمار سمجھتا ہے، خود اپنی سوچ منفی ہوتی ہے تو کسی پر اعتماد نہیں کرتا، سبھی غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ بولا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ یہاں بھی نام نہیں بتایا گیا کہ وہ کون تھا۔ نام زیادہ اہم نہیں ہوتے، کام زیادہ اہم ہوتا ہے، اور کام کی وجہ سے نام بھی زندہ رہتے ہیں۔ پھر یہ انسان قریب کی بستی میں نہیں تھا، رسولوں کے قریب نہیں تھا، بلکہ کہیں دور سے سنا کر بات آیا تھا۔ اس کی صحیح سوچ کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور وہ پھر اپنی جگہ بیٹھا نہیں رہا کہ ٹھیک ہے میں تو ایمان لے آیا ہوں بس ادھر ہی ٹھیک ہے، نہیں، وہ آیا اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے لگا، رسولوں کی تائید کرنے لگا۔ جو سچا دائی ہوتا ہے وہ انسانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ صرف اپنی ذات اور اپنے فائدے اور اپنے شغل میں نہیں رہتا، بلکہ دوسروں تک خیر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خیر کے کام میں جلدی کرتا ہے، حق پہنچانے میں اس نے جلدی کی اور جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دائی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ حق کو پہچان لیتا ہے اور ایمان کی لذت پا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، اوروں کو بھی یہ مزہ آ جائے۔ جیسے ایک اچھی چیز کھانے والا کیا چاہتا ہے، اور بھی چکھ کے دیکھیں۔ اس نے کیا کہا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے جبکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا کچھ اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت مجھے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو بے شک میں تب کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، بس تم میری بات سنو۔ اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہنے لگا اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ مخلص دائی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی بر وقت رہنمائی کرتا ہے ہر طرح کے خطرات مول لے کر، اور سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ مومن دھوکہ باز نہیں ہوتا، دوسرے کے نقصان نہیں کرتا، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے، اور ایسی محبت کہ جنت میں جانے کے بعد بھی قوم نے اس کو شہید کر دیا، اللہ نے اس کو فوراً باعزت کر دیا، انہوں نے ذلیل کیا لیکن اللہ نے معزز کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں پہنچ کر بھی جہاں اتنا کچھ انجوائے کرنے کا تھا، قوم کو نہیں بھولا، خیر خواہی نہیں بھولی، کیونکہ جو سچی خیر خواہی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہو، وہ اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کر رہا ہو۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے تو بچے ضد بھی کریں، بات نہ بھی مانے، تنگ بھی کریں، پھر بھی وہ کیا کرتی ہے، پھر پلٹ پلٹ کر ان کی طرف آتی، ان کی خیر خواہی کرتی، ان کے لیے اچھا ہی سوچتی، ہر لحاظ سے ان کے لیے قربانی کرتی ہے، اور مرتے دم تک اس کی یہی حالت ہوتی۔ تو جو بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی نعمت کو، فضیلت کو، حق کی پہچان کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے، وہ دوسروں کے ساتھ اس میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں۔ وہ سرکش لوگوں کے ساتھ بھی نرمی برتتے ہیں، وہ غصہ پی جاتے ہیں، جاہل لوگوں سے بردباری اختیار کرتے ہیں، سختی کا جواب نرمی سے دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ وہ بد دعائیں نہیں دیتے، وہ قاتلوں کی ہلاکت نہیں چاہتے، حالانکہ وہ قاتل بتوں کے پجاری تھے، لیکن پھر بھی ان کے لیے خیر خواہی کی مرنے کے بعد بھی۔ اور پھر وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اب یہ اس کی سوچ اور اس کی کنورسیشن جو ہے یعنی اپنے جذبات کے ساتھ جنت کے اندر ہو رہا ہے، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے وہ جذبات، وہ میسجز دنیا میں ہم تک بھی پہنچا دیے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اس کے جذبات ہم تک پہنچتے۔ مرنے کے بعد مرنے والے کیا سوچتے ہیں اپنے پیچھے والوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں، لیکن جو سچے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
ان کی سچائی کی قدر کرتا ہے اور مختلف ذریعے سے دنیا میں ان کی نیک نامی کا باعث بن جاتی ہیں ان کی سچائی کی باتیں. اس کی یہ ساری سوچ اس کی نیک نامی کا باعث بنی. ہمارے لیے وہ ایک نمونہ بن. ہم نہیں جانتے وہ کس قوم سے تھا, کس نام سے تھا, کس علاقے میں تھا, تاریخ کے کس پیریڈ میں تھا, نہ زمان کا پتہ نہ مکان کا پتہ, لیکن یہ پتہ وہ ایک کوئی سچا خیر خواہ انسان تھا. اور آج ہم بھی اس کی دل سے قدر کرتے ہیں. صرف اللہ کے ہاں ہی وہ معزز نہیں تھا, وہ عزت اللہ نے ہمارے دلوں میں بھی ڈال دی. جو اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے نا, وہ رسوا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی عزت خود ڈال دیتے ہیں, کیونکہ عزت کا مالک اللہ ہے, اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے. لہذا عزت کمانے کے لیے غلط رستے اختیار نہ کریں. کچھ لوگ لوگوں کی نگاہوں میں جچنے کے لیے, معزز بننے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں, حرام طریقے اختیار کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس زیادہ دولت ہوگی, اولاد ہوگی تو میری عزت زیادہ ہو جائے گی. اسی لیے انسان دنیا میں انہی چیزوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور حلال حرام کی تمیز کو بھی بھول جاتا ہے. لیکن عموماً کیا دیکھا گیا ہے کہ انسان کے پاس سے دولت جاتی ہے نا تو اولاد بھی چلی جاتی ہے. اولاد کو بھی ماں باپ کی تبھی ضرورت ہوتی ہے جب ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ ہو. اگر ماں باپ خالی ہاتھ ہوں تو پھر عموماً جن کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کو فارغ کر دیتے ہیں, کہیں اور چھوڑ آتے ہیں, بعض اوقات سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے. کیسا بدلہ لیا اللہ نے. وہ تو بس ایک زور کی چنگھاڑ تھی تو یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. وہ کیسی چیخ ہوگی, کتنی زبردست ہوگی کہ اس چیخ کے شور کی وجہ سے وہ بالکل بجھ گئے. بجھ گئے کا مطلب سانس آنا بند ہو گیا ان کا, ان کے جسم کی حرارت ختم ہو گئی, کیونکہ آگ جلنے کے لیے بھی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور زندہ رہنے کے لیے بھی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. تو انسان کے اندر جب سانس نہیں آتا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بجھی ہوئی آگ ہو. ہائے افسوس بندوں پر, ان کے پاس جو بھی رسول آیا یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. عمومی طور پر لوگوں کا طرز عمل یہی رہا کہ وہ حق کا پیغام پہنچانے والے انبیاء ہوں یا علماء ہوں یا اور خیر خواہ ہوں, ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور مذاق اڑاتے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, یقیناً وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے, اور یہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. سب کو دوبارہ اٹھ کر ہمارے حضور حاضر ہو کر اپنا حساب دینا ہوگا کہ انہوں نے یہ رویے کیوں اختیار کیے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ ان آیات میں توحید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں جو آئندہ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے زمین کی نشانی کا ذکر ہے کہ جب اس پر بارش برستی ہے وہ زندہ ہوتی ہے تو اس میں طرح طرح کی چیزیں نباتات نکلتی ہیں اور ان میں سے خاص طور پر غلہ جس کو وہ کھاتے ہیں۔ یعنی زمین سے جو بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہترین حصہ انسانوں کی خوراک بنتا ہے اور ناقص حصہ مویشیوں اور دیگر جانوروں کے حصے میں آتا ہے۔ جیسے گندم کا دانہ ہے تو انسان کے لیے اس کا اصل یعنی آٹا وغیرہ ہے، اور بھوسا وغیرہ جو ہے وہ یا توڑی جس کو کہتے ہیں اس کا چھلکا جو اوپر دانے کے اوپر کا چھلکا ہوتا ہے وہ جانور استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پھل انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور پتے اور چھلکے وغیرہ جانوروں کے لیے، تو دیگر نباتات بھی اسی طرح۔ تو انسان کو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس میں کئی چشمے جاری کر دیے۔ صرف 2 پھلوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان کے فائدے بھی بہت ہیں اور عربوں کو پسند بھی بہت ہے یہ، اور ان کی پیداوار عرب میں ہوتی بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلے کے بعد انسان کے لیے سب سے بہترین غذا کیا ہے؟ پھل ہیں، فروٹس ہیں۔ اور پھر یہ کہ صرف روٹی کھانے سے انسان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی بلکہ فروٹس وغیرہ بھی انسان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پانی کے چشموں کا ذکر ہے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی ان باغات اور غلے اگانے اور ان کی طرف توجہ دلانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان یہ سوچے کہ یہ سب کچھ کس کا بنایا ہوا ہے اور کس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ کھیتوں اور باغات میں انسانوں کی بھی کچھ محنت ہوتی ہے، لیکن انسان جتنی بھی محنت کرے اگانا اللہ ہی کا کام ہے۔ انسان بیج ڈال سکتا ہے، ہل چلا سکتا ہے، زمین کو سیراب کر سکتا ہے، فصل کی نگہداشت کر سکتا ہے، لیکن جس طاقت کے ساتھ وہ سب کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت چھین لے تو اس میں سے کوئی کام بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اور انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن نہ ہو انسان مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کی اپنی جانوں سے، اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے نہیں، یعنی ہر طرح کی چیزوں میں جوڑے پائے جاتے ہیں۔
سب سے پہلے تو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں، جوڑا ہے، اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے. اور پھر حیوانات میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، نباتات میں بھی نر اور مادہ کا سلسلہ ہوتا ہے، جمادات میں بھی زوج کا تصور موجود ہے، اور ایک دوسرے سے مماثلت رکھنے والی چیزیں بھی زوج کہلاتی ہیں. مثلا ایک جوتا جو ہے وہ دوسرے جوتے کا پیئر ہوتا ہے. اسی طرح ایک دوسرے کے جو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا زوج ہی کہلاتی ہیں، جیسے دن اور رات، اندھیرا اور روشنی، سایہ اور دھوپ، روشنی تاریکی. تو انسان کو علم ہے یا نہیں، لیکن ان ازواج کا سلسلہ بہت وسیع ہے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی اور پانی میں بھی ہر جگہ یہ سلسلہ پایا جاتا ہے. تو یہ سب انسان کو تو بعد میں پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب پہلے سے ہی بتا دیا ہے. اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، تو یکایک یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. پہلے رات کا ذکر کیا. ایک دن کی مدت کا شمار سورج غروب ہونے سے اگلے دن کے سورج غروب ہونے تک ہے. یعنی دن کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، اور ابتدا بھی یعنی ایک دن مکمل ہوتا ہے تو وہیں سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ اصل چیز رات تھی یا تاریکی تھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سورج پیدا کر کے روشنی کا انتظام کیا، اور پھر سورج سامنے آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، سامنے نہیں ہوتا تو رات ہو جاتی ہے. اگر رات اور دن کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نہ بناتے تو زندگی کا وجود نہ ہوتا. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ اندازہ ہے بہت زبردست خوب علم والے کا. اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کھجور کی سوکھی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی چاند کی گردش میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، اسی سے انسان اپنے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب لگاتا ہے، اپنے اوقات عبادت کا تعین کرتا ہے، اور لاکھوں برس سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو جس رب نے یہ سلسلہ جاری کیا وہ انسانوں کو مرنے کے بعد اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ سورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے سبقت کرنے والی ہے، اور سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. سورج چاند کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، ان وائس ورسا، یعنی سورج چاند کے اوقات میں طلوع نہیں ہو سکتا. دونوں کا اپنا اپنا دائرہ ہے اور اپنا اپنا کام ہے، اور وہ اس کی پابندی کر رہے ہیں، کسی اور کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. یعنی اس کشتی میں بظاہر چند لوگ تھے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے، لیکن قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان دراصل اس میں سوار تھے. ذریت، نسل، یعنی ان سے پھر آگے نسل چلی، یہ مراد ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. یہ تو پانی کی کشتی ہے اور کچھ ہوا کی کشتیاں بھی ہیں، ایروپلینز وغیرہ. نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کو دریا اور سمندر عبور کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا. وہ پہلی کشتی تھی جو اللہ کے اذن سے، اللہ کی نگرانی میں نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی تعلیم دی تھی. اگرچہ وہ پیغمبر تھے لیکن انہوں نے زبردست کارپینٹری کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دین میں ہوتے ہوئے دنیا کے کاموں میں بھی ماہر ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ہر انسان اپنی اپنی صلاحیتوں کو پرکھے. اور اس میں اشارہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی اور سواریاں بھی اللہ نے بنائی، اور اللہ کے اذن سے ساری ایجادات ہوئی ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کے لیے فریاد رس ہو اور نہ ہی یہ بچائے جا سکیں، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا. یعنی اللہ کی رحمت نہ ہو تو بے شمار انسان جہازوں کے کریش میں اور سمندروں میں غرق ہوئے پڑے ہوں. یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے نافرمانیوں کے باوجود ہمیں پار لگاتا ہے، ہمیں ایک وقت تک جینے کا موقع دیتا ہے. حساب کے لیے اس نے ایک اور وقت مقرر کر رکھا ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی سابقہ اقوام کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے اور آئندہ آخرت بھی تمہارے سامنے ہے، تمہارا حساب ہوگا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. لعلکم ترحمون، کیونکہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے. اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. انسان کی بدبختی کی بنیادی وجہ اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرنا، اور صرف دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کے کاموں میں کھوئے رہنا اور دنیا کے پیچھے دوڑتے رہنا، اور پوری کائنات جو پکار پکار کر اللہ کی پہچان کروا رہی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہ دینا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں
کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو محض کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی صرف ان کے عقلوں پہ پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، صرف ان کے دلوں پہ پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، بلکہ ان کی اخلاقی حس بھی مر چکی تھی کہ کسی محتاج، بھوکے، ضرورت مند، حاجت مند، فقیر کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے. یعنی ان کا معاملہ نہ رب کے ساتھ درست اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ. ہر نصیحت کا الٹا جواب، کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کر لینا، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن بنا لینا. جب انسان کی سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز ٹیڑھی نظر آتی ہے. جب اس کی سوچ کا دھارا الٹ جاتا ہے نا تو ہر چیز کو کسی اور ہی رنگ سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ انسان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو اصل روپ میں، رنگ میں، ان کی حقیقت کے ساتھ نہ دیکھ سکے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کار لوگ ہیں نا، ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہے اپنی غلطی کی. وہ کہیں نہ کہیں کچھ جواب گھڑے بیٹھے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بھی مطمئن کیے ہوئے اور دوسروں کو بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہم ہی صحیح ہیں، تم غلط ہو. اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی یہ عذاب کا یا قیامت آنے کا. فرمایا یہ تو بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ انہیں اس حال میں آ پکڑے گی کہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی ایک لمحے میں قیامت برپا ہو جائے گی. دنیاوی معاملات طے نہیں ہو پائیں گے، ڈیلز ابھی مکمل نہیں ہوگی کہ وہ آ جائے گی. لوگ مجلسوں میں، بازاروں میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ اچانک ان باتوں کے بیچ میں، ان مجلسوں کے بیچ میں قیامت برپا ہو جائے گی. اور اگر عذاب کی طرف اشارہ ہو تو وہ بھی ایسے ہی اچانک آ جاتا ہے. پھر نہ تو یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. یعنی قیامت قائم ہونے پر جو جہاں ہوگا وہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. لہذا جہاں بھی ہم ہوتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کر وہاں ہونا چاہیے کہ موت کا نہیں پتا، کسی قدرتی آفت کے آنے کا نہیں پتا کہ کس وقت کیا ہو جائے. رات یہ خاتون کہتی کہ میں آپ کو میسج کر رہی تھی، جو ہی میں نے بند کیا تو زلزلہ آ گیا. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو جائے. اور زلزلہ اللہ نہ روکے تو کوئی روک سکتا ہے؟ دنیا میں کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی ایجاد ہی نہیں کہ وہ اس مصیبت کو اپنے سے ٹال سکے. تو صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو بچا لیتا ہے، ہمیں پھر موقع دے دیتا ہے، ہلا کے جھنجھوڑ کے پھر وقت دیتا ہے، سوچو اور کچھ اچھا کام کرو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ حشر کی شدت کے مقابلے میں قبر خواب کی طرح ہے۔ اور اس مقام پر رحمان کا لفظ بولا گیا کہ اس دن رب کو ماننے والے رب کی رحمت دیکھیں گے جو ان کے گمان سے بھی بالا ہوگی۔ یہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، سو یکا یک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، بس آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم تو بس وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اعلان حشر کے میدان میں ہوگا کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی، نہ کسی اور کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ بے شک جنت والے آج کے دن ایک شغل میں خوش ہو رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو میدان حشر میں بہت لمبا نہیں روکا جائے گا، بلکہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جبکہ دوسرے لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہاں جا کر وہ اپنی لذتوں میں اتنے مشغول ہوں گے، اتنے انجوائے کر رہے ہوں گے کہ ان کو باقی سب بھولے میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ کون کون تھا اور کون جہنم میں چلا گیا۔ دنیا میں کوئی بھی جو مشغلہ ہوتا ہے، کوئی ہابی ہوتی ہے، کوئی شغل ہوتا ہے، ان سب میں انسان کو تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور انسان کو کچھ ایسی چیز بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہابیز کے اندر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن آخرت کے مشغلے، آخرت کی مصروفیت صرف اور صرف خوشی اور لذت پر مبنی ہوگی، اور اس میں انسان اتنا محو ہوگا کہ پھر اسے کسی کی کوئی یاد نہیں ستائے گی، کیونکہ ہر وہ چیز جس کی وہ طلب رکھے گا وہ اس کے لیے مہیا ہو جائے گی۔ تو جو دنیا میں اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوگا اور اللہ کی عبادت میں لذت پائے گا اور اللہ کی طرف اس کا رجحان ہوگا کہ اسے باقی کچھ یاد نہ رہے، باقی سب کچھ ان امپورٹنٹ ہو جائے، تو کل وہ آخرت میں جنت میں اللہ کی نعمتوں میں لذتوں میں مشغول ہوگا۔ جیسا عمل ویسی جزا۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں بکثرت پھل ہیں اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، جو مانگیں گے۔ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات، ہر طرف سے سلام ہوگا لیکن ایک خصوصی سلام بھی ہوگا۔ اور اے مجرموں، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ یعنی دنیا میں نیک بد اکٹھے تھے، لیکن حشر میں یہ نہیں ہوگا، باپ بیٹا الگ کر دیے جائیں گے اگر دونوں کے اعمال میں فرق ہوا، تو مجرموں کو فرما برداروں سے الگ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا، اور مجرم بھی مجرموں سے الگ کر دیے جائیں گے اپنے اپنے جرم کے مطابق۔ دنیا میں بھی چاہے لوگ اکٹھے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اللہ کے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں، رویوں میں، معاملے میں، تعلقات میں، زبان کے استعمال میں، روزمرہ کے معمولات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہاں تو یہ فرق بہت ہی آبویس ہوگا۔
اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں عبادت بمانا اطاعت ہے، یعنی شیطان پر ویسے تو سبھی لعنت بھیجتے ہیں لیکن بات بھی اسی کی مانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ باطل معبودوں کی عبادت دراصل شیطان ہی کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ادھر لے جاتا ہے انسان کو۔ اور عبادت یاد رکھیے صرف سجدے کا نام نہیں، عبادت پوری زندگی عبادت ہوتی ہے اگر اللہ کی اطاعت اور پسند کے مطابق گزاری جائے۔ اور شیطان کی عبادت کے مختلف درجے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی انسان اس کی دخل اندازی سے متاثر ہو کر ایک منفی سوچ اپنا لیتا ہے اور حرام کاموں یا گناہوں کی خواہش رکھتا ہے۔ عمل بظاہر وہ اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اندر سے بھی خراب اور باہر سے بھی خراب ہوتے ہیں، اور زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی اسی کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا مفہوم اور صراط مستقیم پہ چلنے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمیشہ اللہ کی بندگی اور غلامی میں رہنا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا، یہی عبادت ہے، چاہے وہ مصلی پہ ہو یا وہ ورک پلیس پہ۔ اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، یعنی جہنم کی وعیدیں اگر خواہشات سے باز نہیں رکھتی تو پھر کیا کرو؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جہنم کی گرمی محسوس ہو سکے، کسی تپتی چیز پہ ہاتھ یا پاؤں رکھو، چل جائے پتا کہ جہنم کیا چیز ہے۔ اور کچھ نہیں تو گرمیوں کی تپتی دھوپ میں کسی سڑک پہ ہی چل کے دیکھو کہ سر پہ بھی سورج برس رہا اور زمین بھی گرم ہو، تو یہ تو سورج کی گرمی ہے، جہنم کی گرمی کیا ہوگی؟ آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کمائی کی گواہی دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی مجرم اپنے چہروں سے بھی پہچانے جائیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی ان کے خلاف شہادتیں دے رہے ہوں گے اور زبانیں تو بند کر دی جائیں گی۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں دوڑیں تو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں پر ہی مسخ کر دیں تو نہ یہ آگے چلنے کی استطاعت رکھتے ہو نہ پلٹ سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن فوری سزا دینا اس کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد سخت پکڑتا ہے، اور اگر کوئی دنیا میں پکڑ سے بچ بھی جائے تو آگے نہیں بچ سکتا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم ساخت میں الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قوت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ قوت کمزور ہونا شروع ہو جاتی، مزید نہیں ملتی اس کو، اور پھر ساخت الٹ جاتی ہے، جیسے کمزور پیدا ہوا ویسے ہی بڑھاپے میں دوبارہ کمزور ہو گیا، جوانی کے بعد قوتوں میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچپن اور بڑھاپے کے درمیان ایک مماثلت ہے، ساخت کا الٹ جانا۔ تو جس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ دنیا جو ہے وہ قرار کا گھر نہیں ہے، ٹک جانے کا گھر نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں واپسی لازم ہے۔ جیسے قوتیں واپس چلی جاتی ہیں ایسے ہی انسان بھی چلے جاتے ہیں، اور ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اسے زیب دیتا ہے، یہ تو بس ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ شعراء کے کلام میں مبالغہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، جب تک نہ ہو تو دلکشی نہیں ہوتی، اور ان کی کوئی سوچ کی ڈائریکشن بھی نہیں ہوتی بعض اوقات۔ تو قرآن اور شعر میں تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں، دونوں کا مزاج ہی الگ ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، جبکہ شعر و شاعری انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے۔ کیوں بھیجا یہ قرآن؟ تاکہ یہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ اللہ کی کتاب زندہ دلوں کی ساتھی ہے، ان کو فائدہ دیتی ہے جن کے دل زندہ ہوں، جو دل سے چاہتے ہوں کچھ لینا، اور جو اس کتاب سے دور ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل مردہ ہیں، چاہے وہ پڑھنا نہیں چاہتے یا انہوں نے کبھی پڑھا نہیں یا پڑھ کے بھلا دیا، یعنی کسی بھی طرح کی دوری، اس سے تعلق کا نہ ہونا دراصل دل کی بیماری ہے۔ جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی، وہ رہ ہی نہیں سکتا اس کتاب کے بغیر، وہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے۔ تو زندہ دل اور صاحب بصیرت وہی ہے جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس دل میں اس کتاب کی کتنی محبت ہے، اس کے لیے کیسے جذبات ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اس کو ہم کتنی ترجیح یا پرائرٹی دیتے ہیں اپنی دیگر دنیا اور کاموں پر۔ کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے ان میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے لیے مطیع کر دیا، تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی انسان اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر وقت اس کے کرم کی بارش ہو رہی ہے، ہر چیز اس کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ایک جانور کو ہی لے لیں، کبھی وہ اس پہ سوار ہوتا ہے، کبھی اس کا گوشت کھاتا ہے، کبھی اس کا دودھ پیتا ہے، کبھی اس کا لیدر استعمال کرتا ہے، کبھی اس سے کوئی کپڑا بناتا ہے، کبھی اس کا گھی پنیر استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ صرف ایک چیز کے اندر اتنے اس کے فائدے رکھ دیے گئے ہیں، اگر انسان شعور کے ساتھ زندگی گزارے تو کبھی بھی اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ یہ مدد کیے جائیں۔ یہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، بلکہ یہ خود ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ یعنی دنیا میں باطل معبود کسی کی مدد کیا کریں گے، وہ تو خود اپنے عبادت گزاروں کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر یہ عابدوں کے لشکر نہ ہو تو انہیں تو کوئی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی رکھنے والا نہیں۔ قیامت کے دن
ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. بس ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ کو حقیقت پتہ ہے کہ یہ کس بنا پر انکار کر رہے ہیں، ان کے اندر کیسا تکبر اور ضد اور ہٹ درمی ہے. تو آپ ان کے ان رویوں پر غم زدہ نہ ہو. کتنا بڑا سبق ہے دائی کے لیے کہ اس نے اللہ کا پیغام بھی دینا ہے اور لوگوں کے رویے بھی برداشت کرنے اور ان پر غم بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا، امین، متقی، پارساز، پرہیزگار، با اخلاق اور کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. اگر ان کو اتنی باتیں سننی پڑی اور ہمیں کوئی 2-4 سننی پڑ جائیں تو ہم کیوں اس کو اپنے انا کا مسئلہ اپنی شان کے خلاف سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس رستے سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. داعی اللہ کا اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے اخلاص کو بھی جانتا ہے اور ان کے رد عمل کو بھی جانتا ہے. اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور جب انسان کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا تھا نا، اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے اور پھر وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے. کیا بھلا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے. یعنی انسان کی پیدائش میں بھی اللہ کی قدرت ہے. آپ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، انسان کی اصل کیا ہے، ورث کیا ہے، اور سب سے زیادہ اس کی کمزوری جھگڑا ہے. یعنی کوئی بات جو اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے اسے وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور بعض اوقات اس پر لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیتا ہے. اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. تکبر اور غرور کی کوئی حد ہی نہیں. اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ نہیں کر سکتا، یا اسے اپنے اوپر قیاس کرتے ہو، اپنے جیسا سمجھتے ہو. آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے، وہ تخلیق کے کام سے خوب واقف ہے. وہی جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر یکا یک تم اس سے سلگا لیتے ہو. درخت کا آغاز پانی سے ہوا اور انتہا آگ پر ہوئی. حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک ہی چیز کے آغاز اور انجام میں متضاد صفات ہیں. تو یہ نشانی نہیں؟ تو پھر اللہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے کیوں نہیں بنا سکتا؟ جو سرسبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ زندگی اور موت کا مالک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ویسے بھی کچھ درختوں کی ٹہنیاں آپس میں رگڑے ایک دوسرے پہ مارے تو اس سے بھی آگ نکلتی. حیران کن چیز، اندر پانی ہے، سبز ہے اور آگ پیدا کر رہی. کچھ ٹہنیاں ایسی ہوتی ہیں جو موم بتی کی طرح جلتی ہیں، ان کے اندر ہی کوئی تیل ہوتا ہے. اللہ کی قدرت. تو مطلب یہ ہے کہ ہر مردہ میں فطری طور پر زندہ ہونے کی صفت موجود ہوتی ہے اور یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل ہے. کیا بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ وہ ان کی مانند پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے سب چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے چھوٹی چیز پیدا کرنا اور بڑی پیدا کرنے میں کوئی فرق نہیں، کوئی مشکل نہیں. اس کا حکم تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سبھی آسان ہے، کوئی چیز مشکل نہیں. پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف ہے. استاد جی، مجھے یہ والی آیت جو ہے نا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ہمیشہ بہت ہی اتنی اسکیری لگتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک جاسوس ہے نا جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں. تو میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو موبائلز ہیں، ہم اپنے موبائلز بھی کسی کو نہیں دینا چاہتے کہ اس میں ہماری ساری سوچ ہے اور ہم اپنی سوچ کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. تو اس دن کیا ہوگا کہ جب یہ گواہی دیں گے ہمارے. اگر ہم اللہ کے وفادار نہیں نا تو ہماری اپنی چیزیں بھی ہماری وفادار کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرح کی گرد ہم پہ پڑتی ہے نا، جس کی صفائی صرف اور صرف قرآن کرتا ہے. قرآن ہے ہی ایسی کتاب کہ جو اگر سنجیدگی سے لی جائے تو واقعی انسان تبدیل ہوتا ہے.